اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ 36ویں سورہ 36 سورہ یاسین 22واں پارہ 22 پارہ 22واں اور سورہ نمبر ہے 36 سورہ یاسین. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف صاحب پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہم سورہ یاسین شروع کر رہے ہیں اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کے ابتدائیے کے طور پہ اس کے مقدمے کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ باقی تو جو اس کے بھی معاملات ہیں لیکن اس کا پڑھنا تلاوت کرنا جو ہے وہ انسان کے دل پہ مسلمان کے دل پہ عجیب کیفیات جو ہے وہ طاری کرتا ہے. تو اگر آپ نماز کے اندر یاد کر کے اگر یہ آپ پڑھیں گے تو خود آپ انشاءاللہ اس تجربے میں سے گزریں گے. پہلے تو ہم سورہ یاسین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو اس کی شان میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کافی ساری حدیثیں ہیں ان پہ کافی ساری بحث بھی ہے. میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے کروں گا جو بالکل متفق علیہ ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مضبوط حیثیت رکھتی ہیں. یاسین مکی صورتوں میں سے ہے. سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے اندر ہم پہلے بھی اکثر ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان کی 3 بنیادی چیزیں جو ہیں نا مکی صورتوں کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں. توحید، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت. یہ جو ایمان کے یہ 3 بڑے حصے ہیں یہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. مکی صورتوں سے مراد جو نبوت کے پہلے 13 سال میں جو تھی. جغرافیائی طور پہ مکہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مکہ میں وہ حجاز میں کسی اور بھی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ سکتے ہیں، لیکن جو پہلے 13 سال میں جو صورتیں اتری ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں اور جو اگلے 10 سال میں اتری وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو مکی صورتوں کا جو بنیادی مضامین ہیں وہ ایمان کی 3 بنیادی قسمیں یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3 چیزیں جو ہیں. اور ابھی ہم جو سورت پڑھ کے ہٹے ہیں ابھی پیچھے ابھی ہم نے سورہ فاتر جو ہے مکمل کی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا ذکر زیادہ ہے اور یہاں پہ جب ہم سورہ یاسین پڑھیں گے اس میں رسالت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ ذکر انشاءاللہ اس میں زیادہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. ایک تو اس کی پوزیشننگ آپ دیکھیں گے تو قرآن میں اس طرح کر کے سینٹر سے تھوڑی لیفٹ پہ ہے جس طرح دل کی پوزیشن ہوتی ہے ایک تو اس طرح. دوسرا جس خوبصورتی سے اس کا فلو ہے یہ بھی وجہ ہوتی ہے اس کو دل کرنے کی. اور جس طرح لوگ مسلمان بالعموم اس سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح اس کو قبول کرتے ہیں سورہ یاسین جتنی پڑھی جاتی ہے مجھوں پہ وہ بھی اس کا مفہوم میں ہوتا ہے کہ دل کیوں کہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو. ایک تو آپ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہو یعنی کہ ہر مسلمان
سورہ یاسین کو یاد کریں. اور آپ دیکھیں گے جب اگر کبھی آپ کوشش کریں تو ابتدائی دو ڈھائی رکوع تو اس کے بڑے آسانی سے یاد ہو. اس کا فلو اس قسم کا ہے کہ وہ تو فوراً یاد ہو جاتے ہیں. آگے جا کے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے. اور پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری حدیث اس پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھو. ہم نے اس کے مختلف معنی جو ہے وہ بنا لیے. مردوں پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو مرض الموت میں مبتلا ہو, جس شخص کی روح نکلنے والی ہو, اس کی روح آسانی سے نکلے, اس لیے اس کے سامنے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی جائے. ایک تو چونکہ قرآن ظاہر آپ پڑھیں گے تو ایک اس کا جو ہے نا, اس کا ایک سودنگ افیکٹ, ایک تسلی دینے کا افیکٹ اس شخص پہ جو مرض الموت میں ہے, تکلیف میں ہے. ایک دوسرا, سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں, ایمان, توحید, رسالت, آخرت کا ذکر, احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں سن کر اس کا ایمان دوبارہ تازہ ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا. ایمان کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اللہ کے سامنے جانے سے پہلے. آخری وقت میں اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اور اس کا یہ نہیں طریقہ کار, یہ اکثر جو ہمارے مطلب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اونچا اونچا پڑھنا شروع کرتے ہیں کلمہ یا سورہ یاسین, اور ساتھ اس کو بیمار کو بھی کہتے ہیں پڑھ بھائی پڑھ بھائی. اس خدا نخواستہ اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی کفریہ بات نکل سکتی ہے, کوئی نہ کوئی غلط بات نکل سکتی ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی مریض اگر بیمار ہے یا کچھ ہے تو آپ تھوڑے فاصلے میں بیٹھ کے ہلکی آواز میں, جو اس کو تکلیف نہ دے, آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. اس کو ترغیب بھی ہو جائے, اس کے دل کی تسلی بھی ہو جائے. اور اگر تھوڑا سا اس نے زندگی کے اندر سورہ یاسین کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہوا, جیسا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے گزر کے, تو ایک مضامین سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ دل کی تسلی اور ایمان کی مضبوطی کے لیے چیزیں یاد دہانی کے طور پہ آ جائیں. اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اس جیسی اس کا جوڑا اور کوئی نہیں ہے. قرآن کے اندر جوڑے جوڑے ہیں صورتوں کے اندر, سورہ سبا, فاتر, یہ جوڑا, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران سے مختلف جوڑے. اس کا کوئی جوڑا, اس کا کوئی اسلوب اس کے ساتھ ملتا جلتا نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ. تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ انسان کو یاد بھی ہو, انسان نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرے. یہ تو سورہ یاسین کی جو بارے میں جو حدیث کی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اس کے اندر مضامین جس طرح فلو کریں گے وہ اس طرح کے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ آپ مرسلین میں سے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کا اہتمام آغاز سے اس طرح شروع ہوگا. پھر اس کے بعد قریش کو سبق کہ تم جو پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہو, تم سے پہلے بھی قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حسن, اس کی خالق ہونے کی, اس کی بڑائی کا ذکر. اور جب اللہ کا پیغام مل جائے, اللہ کا پیغام آ جائے اور پھر انکار کریں تو اس کا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں یاد بعد الموت, اس کے ذریعے وارننگ, اور جس طریقے سے شروع ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کا بھی اختتام بھی صورت کا ہو جائے گا. یہ ہے موٹے 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 سورہ یاسین کے اندر جس طرح مضامین جو ہے وہ چلیں گے. چونکہ ہم لوگ کافی اب ہماری جو مجلس ہے یا آڈینس جو ہے, ہم کافی میچور بھی ہو چکے ہیں اور کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہم دورہ قرآن بھی کر چکے ہیں. تو میرا یہ دل ہے کہ اس دفعہ سورہ یاسین ہم ذرا گہرائی میں جا کے کریں سورہ یاسین. تو اس میں اگر آپ سمجھیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ تمہید میں جا رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جا رہے ہیں, تو وہ بعد میں ہم ڈسکشن میں کر سکتے ہیں. تو میں اس کا لیول پھر جو ہے اس کو اوپر لے آؤں گا تھوڑا سا, کیونکہ اب ہمارا سمجھ مفروضے کے طور پہ اتنی ہو جانی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو جائیں یا ہمیں اس میں انٹرسٹ ہو جائے. لیکن اگر ہم سمجھیں گے تو پھر کہ یہ جو ہے زیادہ گہرائی میں جا رہے ہیں تو ہم دوبارہ اس کا لیول اوپر لے آئیں گے, اپنے احکامات کے اوپر ہم فوکس کر لیں گے سمجھیں گے, کیونکہ اس کی اہمیت سورہ یاسین کی, اور یہ خواہش کہ شاید پڑھتے 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 اس کا کچھ حصہ ہمیں یاد ہو جائے. ویسے یہ کہ علماء کا, نیک لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے, حدیث سے تو مجھے نظر نہیں آیا کہ صبح فجر کے بعد یہ سورہ یاسین باقاعدگی سے پڑھتے تھے لوگ, جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو اس سے بھی آہستہ آہستہ سورہ یاسین جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں,
ٹوٹے ہوئے حروف ہیں، قرآن کی متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ویسے اس کے اوپر جو مختلف جو علماء نے اپنی رائے، مفسرین نے ظاہر کی، یا حرف نداء کسی کو پکارنا، یا پکارنا کسی کو ہوتا ہے کہ اوئے یا ایسا، اور سین جو ہے وہ انسان کا سینٹرل پارٹ ہے، انسان جو آپ لکھتے ہیں تو سین، اور یہ انسانوں کا جو سردار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، جس طرح کہ طٰہٰ کے بارے میں رائے ہے کہ یہ رائے ہے۔ بات علمی یہی ہے کہ ان کے معنی اللہ جانتا ہے، ان کے معنی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ حروف مقطعات کا اس حالت میں چھوڑنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح بھی ان کے راز جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں، لیکن ایک لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہت تکبر کرنا شروع کر دے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت بڑا قرآن کا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، تو یہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا وہ چیک بھی ایک لحاظ سے یہ ہے کہ اچھا جی آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں تو حروف مقطعات کا مطلب بتا دیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان کو علم کے باوجود عاجزی کی کیفیت میں رکھنے کے لیے بھی یہ حروف مقطعات ہے، کہ کوئی شخص ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ مجھے حروف مقطعات کے مطلب آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے۔ اور اس کا محفوظ طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم یہی کہیں کہ یاسین حروف مقطعات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہم اس کو اس پہ مان لیں، بس دیٹس آل۔ اس کے بعد عموماً حروف مقطعات جتنے بھی ہیں عموماً قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ جتنے بھی دیکھیں گے عموماً یہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آیا ہے، قرآن کے اندر عموماً۔ اس کے بارے میں ایک رائے کہ قرآن میں دیکھیں کہ حروف مقطعات آئے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کا ذکر آ گیا، اب قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ فوراً قرآن کا ذکر آتا ہے، عرب زبان میں اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے کہ ہم زبان میں بہت ماہر ہیں، جتنے زبان دان ہم ہیں دنیا میں کوئی اور زبان کا اتنا ماہر نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ یاسین، یہ الف لام میم، یہ تمہاری زبان کے ہی حروف ہیں، تمہاری زبان کے حروف ہیں، کوئی باہر سے حروف نہیں آئے۔ اور والقرآن الحکیم، قرآن حکیم میں ان کا استعمال دیکھو، تم لے کر آؤ ایسا کلام سامنے لے کر آؤ، یہ وہی حروف ہیں جو تمہاری زبان کے حروف ہیں، قرآن میں ان کا استعمال دیکھو، اس سے حروف سامنے لے کر آؤ، پتہ لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے، واللہ اعلم۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، واو عربی میں کس معنی میں آتا ہے؟ واو، واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ اور کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ قسم کیوں آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ قسم کے معنی؟ قسم کے معنی میں نہیں کیوں کہہ رہے ہیں قسم کے معنی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاسین حروف مقطعات سے آواز میں فرمایا کہ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس حکمت بھرے قرآن کی۔ ہم کیوں اس کو واو اور والا واو کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ اس کے کوئی گرامیٹیکل ریزن ہے۔ جب واو عطف میں آتا ہے، جب واو عطف میں آتا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ چیز ایڈ کر رہا ہوتا ہے، یہاں پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے، یاسین ختم ہو گیا، نیا جملہ شروع ہوا ہے واو سے، پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے، لہذا عطف یا درمیان واو کی تو کی نہیں بنتی، پیچھے جملہ ہی نہیں۔ یوسف اور ارشد، پیچھے یوسف تو ہے ہی نہیں، اور ارشد سے جملہ شروع نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات، نون کے نیچے آپ دیکھیں زیر ہے، قرآن الحکیم، یہ زیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، کیونکہ ادروائز اگر یہ اور کا واو ہوتا، گرامر کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، تو جو پیچھے والے اعراب ہیں وہی اعراب وہ فالو کرتے، جو اعراب پیچھے یاسین کے ہوتے وہی آگے اس پہ فالو کرتے، واو اعراب کو چینج نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ والقرآن الحکیم، یہ قرآن کی قسم اٹھائی گئی۔ اللہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں قرآن میں؟ اب یہ قسموں کا ایک سلسلہ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں، انسان قسم کیوں اٹھاتا ہے؟
عدالت میں قسم اٹھاتا ہے، اپنی گواہی کے اوپر قسم اٹھاتا ہے، غصے میں بھی قسم اٹھاتا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ اب تو نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں تجھے یہ کروں گا، بغیر وجہ کی بھی قسم اٹھا لیتا ہے، یقین جان کئی تو بغیر وجہ کی اٹھا لیتے ہیں، جیسے عربیوں کی بھی عادت ہے واللہ واللہ ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں، ہم بھی بات میں کہتے ہیں قسم قسم جانا بغیر کسی وجہ کی بھی اٹھا لیتے ہیں، جذبات کے اظہار کے لیے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ کی بہت بات قدر کرتا ہوں، اس کو ایک قسم اٹھاتا ہوں اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، یقین کرانے کے لیے، اور جب کوئی نئی بات مانتا تو تب بھی قسم اٹھا لیتا ہے انسان، جب کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو بات منوانے کے لیے بھی قسم اٹھا لیتا ہے۔ عربوں کے اندر اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں تھیں قسم کے لیے، ایک تھی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی تھی، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو صفا پہاڑی پہ چڑھتے تھے، اس زمانے کا جو میڈیا تھا، صفا پہاڑی پہ چڑھتے تھے، جسم سے کپڑے اتار دیا کرتے تھے اور آواز لگاتے تھے واہ صباحا، قسم ہے آنے والی صبح کی۔ تو یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی تھی، عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے تو وہ جس چیز کی وہ قسم اٹھاتے تھے، جس چیز کی وہ قسم اٹھاتے تھے اس چیز کے اندر بذات خود کوئی نہ کوئی ہنٹ امپورٹنس کی ہوتی تھی۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں واہ صبح، کہ قسم ہے آنے والے صبح کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی صبح کے اندر کوئی ایسا واقعہ آنے والا ہے کہ سارے دھیان کر کے میری بات غور سے سنو۔ قسم کے اندر ہنٹ ہوتی تھی، جس چیز کی قسم اٹھاتے تھے اس کے اندر ہنٹ ہوتی تھی اس واقعے کی امپورٹنس کی۔ قرآن نے جو استعمال کیا قسم کو، اس کو ایک اور اضافی چیز کو استعمال کیا، وہ یہ کہ جو قسم ہے اس کو آپ کیا کہیں گے، پری کرسر کو کیا کہیں گے، پری کرسر مقدمہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ مقدمہ ہوتا تھا آنے والی بات کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں ایک دم آتا ہے بریکنگ نیوز، تو آپ سب دھیان دیتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، کیا بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ قرآن بریکنگ نیوز نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، ایک آبجیکٹ سامنے کیا اٹینشن سیکنگ کے لیے، لیکن یہ جو آبجیکٹ ہے جس کی قسم اٹھا رہے ہیں اس کی حیثیت گواہ کی بھی ہے اس بات پہ جو گواہ بات کو کرنے لگے۔ کس طرح؟ اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، جواب قسم کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس پہ کون گواہی دے رہا ہے؟ زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ زمانے پہ نظر مار کے دیکھ لو کہ انسان خسارے میں ہے۔ ایک دوسری طرف آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو مسلسل ہر انسان اس میں نقصان میں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل اس کو انسان لوز کری جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ہر انسان جو چیز مسلسل لوز کری جا رہا ہے، لوز کرتا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہی والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ زمانے پہ نگاہ مار کے دیکھ لو کہ انسان آہستہ 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 سے زمانے میں نقصان کرتا جا رہا ہے، ہر انسان جو ہے خسارہ کرتا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ یہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ ترجمے میں دیکھتے ہیں زیادہ یہ لکھا ہے کہ جی کہ پکے قرآن کی یا حکمت بھرے قرآن کی، لیکن حکیم اگر آپ دیکھیں تو حکمہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف میم، حکمہ۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب،
اور حکیم جہاں پہ وزڈم کے معنی میں آتا ہے، بدھی کے معنی میں آتا ہے، ذہانت کے معنی میں آتا ہے، وہاں حکمہ اتھارٹی کے معنی بھی آتا ہے۔ یہ کتاب جو اتھارٹیٹو ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ وہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کہ جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، وزڈم بھی ہے اور اختیار اتھارٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انک لمن المرسلین، بے شک، مطلب ان کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے نا باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی کہ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں مرسلین میں سے، ان میں سے جن کو ہم نے بھیجا ہے، ان رسولوں کی قسم میں سے ہیں جن رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ کیوں یہ بات یہاں پر کیوں کہی جا رہی ہے؟ انا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، انا کا یہ کہتے ہیں اس کو ازالت الشک، شک کو دور کرنے کے لیے، اور لام جو ہے لام تاکید کا ہے کہ انکا لمن المرسلین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں۔ پیچھے ہم چلے جاتے ہیں سورہ فاتر، ابھی ہم پڑھ کے آئے۔ سورہ فاتر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، کفار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس آتا ہے کوئی پیغمبر، سورہ فاتر کے اندر ان کا یہ کلیم تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا ہے تو ہم سب قوموں سے زیادہ اس پیغمبر کو جو ہے وہ مانیں گے۔ میں نے آپ کہا تھا کہ ان کے سردار اکٹھے ہو کے جب وہ بیوقوف بنا رہے تھے سارے قریش کو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا پیغام لے کے آنے والا تو ہم سب لوگوں سے زیادہ ان کو مانتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں سے نہیں۔ اس سبجیکٹ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس فرما رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، کہ یہ قرآن بذات خود اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا والعصر کی میں نے آپ کو مثال دی، یہ قرآن کے جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں یہ کوئی اور شخص ادا کر سکتا ہے؟ کوئی اس طرح بول سکتا ہے یہ باتیں جو بولی جا رہی ہیں؟ آپ تو ہیں بھی امی، آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن یہ حیثیت ثابت کر رہا ہے کہ آپ مسلم ہیں۔ ایک کہ صرف آپ انداز کلام کا دیکھ لیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مسلم ہیں، ایک، اور دوسرا جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اوپر قرآن جو ہے وہ گواہ ہے آپ کے اس بات پہ کہ آپ مسلم کے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اور یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے اوپر علی اس کے اوپر ہیں، اس کے اوپر سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کیا چاہ رہا ہے کہ انسان سیدھے راستے پہ رہے یا نہیں؟ اللہ کیا چاہتا ہے انسان سے کہ سیدھے راستے پہ رہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ سیدھے راستے پہ رہے۔ صراط کے لیے عربی میں ایک اور لفظ ہے، صراط کے لیے کوئی لفظ ہوتا ہے فی سبیل اللہ، سبل، صدقات کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو، اللہ کے رستوں میں خرچ کرو۔ صراط اور سبیل میں فرق کیا ہے؟ یہاں ذرا غور کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی صراط مستقیم، دو لفظ ہیں عربی میں رستے کے لیے، ایک صراط ہے، ایک سبیل ہے۔ سبیل کی جمع ہے سبل، ایک رستہ، بہت سارے راستے۔ صراط کی کوئی جمع نہیں، صراط کی جمع ہے نہیں۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ایمان، دین اور ہدایت کی رستے کی بات ہوئی ہے تو لفظ صراط استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی رستہ ہے۔ اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے صدقات، اس طرح کی نیکیوں کی بات ہوئی ہے، اللہ نے لفظ سبیل استعمال کیا ہے، سبل استعمال کیا ہے۔ صدقوں کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ والدین کو بھی دے سکتے ہیں، زیوکاروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، جان بھی صدقہ کر سکتے ہیں، مال بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبل استعمال کیا، سبیل استعمال کیا۔ اور جہاں پہ بات آئی ہے ایمان کی، دین کی اور ہدایت کی، اللہ تعالیٰ لفظ استعمال فرماتا ہے کہ صراط مستقیم، کہ صرف ایک رستہ ہے مستقیم، اور مستقیم مطلب سیدھا اپ رائٹ، بالکل سیدھا اس طرح کھڑے ہوئے۔
یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شریعت بنیادی طور پہ ایک ہی رستہ ہے، رستہ ایک ہی سیدھا رستہ ہے۔ باقی جو مختلف ایکسپلینیشن چیزوں کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی کچھ کمی بیشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ آپ کو اتارا گیا ہے آہستہ آہستہ کر کے اس قرآن کو بہت زبردست اور رحم کرنے والے نے، اس نے یہ آپ پہ قرآن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اتارا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ مقصد پتہ لگ گیا قرآن کو، یہ اس پہ آپ ذرا غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ وارن کریں، وارننگ دیں، بیدار کریں اس قوم کو جو پہلے نہیں وارن کیا گیا، جن کے آباؤں کو، جن باپ دادوں کو، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غافلون، خبر نہ ہونے کی وجہ سے غافل پڑے ہوئے ہیں، اور بائی چوائس بھی غافل پڑے ہوئے ہیں۔ بائی چوائس بھی وہ خود چاہتے ہیں کہ غافل رہیں، جس طرح ہم لوگ بیشتر چاہتے ہیں کہ ہم غافل رہیں۔ تو قرآن کا مقصد یہاں سے کیا نظر آیا جی؟ کہ قرآن کا مقصد کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ تو یہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے جگایا جائے۔ جو لوگ غافل ہیں اللہ کے دین سے، جو غافل ہو چکے ہیں، ان کو اس کے ذریعے جگایا جائے، قرآن کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ثابت ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہیں مانیں گے۔ یہ بڑی مزدار بات ہے۔ لقد، کہ بالکل یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ یہ بات جو ہے نا، بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح مکہ مار کہتے ہیں کہ بس یہ بات طے ہو گئی ہے۔ لقد حق القول علی، حق ہو چکا ہے، سٹیبل ہو چکا ہے، کنفرم ہو چکا ہے، ریالٹی ہو گئی ہے۔ القول، یہ کون سا قول ہے؟ کون سے کس قول؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جو قول ہے وہ ان کے بارے میں سچ ثابت ہو گیا۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول کیا ہے؟ جب شیطان کے ساتھ ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، جب گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ صاد کے اندر بھی ہے، سورہ صاد کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو انسانوں سے اور جنوں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ یہ میرا قول جو ہے اس کو میں سچ ثابت کروں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ الحق، ان کے حق میں میرا جو قول ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا انسانوں سے اور جنوں سے، جو شیطان کے پیچھے چلیں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ان میں سے اکثریت کے بارے میں یہ قول جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پہ آج کا سلسلہ ہم روکیں گے جی اس سوال کے ساتھ کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے بارے میں میرا جو قول ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، یہ جائیں گے دوزخ میں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تک بات پہنچائیں، ان کو غفلت سے جگائیں۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات ان کے مقابلے میں پوری ہوگی، جو میرا قول تھا ان کے بارے میں پورا ہوگا، یہ مان نہیں لائیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کو جگائیں، ان کے اوپر میرا قرآن پڑھیں، میرے قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو چھوڑا سنا ہوتی ہے کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو ہماری اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مسئلہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سوائے معاف سارے ساتھی بیمار ہیں۔ اللہ جتنے بھی ہمارے جو سامعین ہیں جن میں سے جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ راجہ اقبال پیدائشی بیمار ہے۔ راجہ صاحب بولے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مسئلہ نصیب فرما۔ اور بھی جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مسئلہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ کے سوائے معاف فرما، قبر کے منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا آخری وقت تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔